لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ہر قسم کی سب تعریفیں اس اللہ جل وعلا کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہیں جو اللہ کے علاوہ تنہا، لا شریک بالذات، لا شریک بالصفت ہے۔ ہر قسم کی سب تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے، تمام تعریفوں کا وہ اکیلا حقدار ہے، رکوع و سجدے کا، قیام و قرات کا، جلوس و جلسے کا مالک ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہر قسم کی ساری تسبیح، ساری تقدیس، ساری تمہید، ساری توصیف و تقدیس کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، اس کی تعریف و توصیف و تقدیس و تمہید جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ بہرکیف ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام و نبی آخر الزماں شاہ مدینہ، شہنشاہ دو عالم، فقر موجودات، سید الانبیاء، امام الرسل، احمد مجتبیٰ، تاجدار مدینہ، غریبوں کے والی، بے کسوں کے حامی، شافی محشر، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، تاجدار مدینہ، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مطہرہ، ذات طیبہ و طاہرہ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود سلام عرض ہو۔ عزیز سامعین باحترام، جیسا کہ آپ رمضان کے بابرکت مہینے میں اس ماہ مبارک کی عبادتیں اور اس مبارک مہینے کی سعادتیں اور اس کی فضیلتوں کے تعلق سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اصل میں در حقیقت یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عملی طور پر اعمال خیر کی مشق کرنے کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے ہر ڈپارٹمنٹ اپنے یہاں مشق کا میدان رکھتا ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے پولیس کا ہو، چاہے وہ ڈاکٹری کا ہو، چاہے وہ اور فارسٹ کا ہو اور دیگر ہو، تو پہلے پیپروں پر جو امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کے بعد پھر اس کو 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال اور کچھ لوگوں کو کم زیادہ کے اعتبار سے ایک کورس ہوتا ہے عملی طور پر مشق کرنے کا۔ پھر وہ مشق ہونے کے بعد اس کو جو ہے نوکری کا پروانہ، یعنی کہ لیٹر، اس کو جاب میں جوائن ہونے کا لیٹر اس کے ہاتھ میں ملتا ہے۔ اسی طرح میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال میں ایک مرتبہ رمضان کا بابرکت مہینہ اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ ہم برائی، بے حیائی، گناہ صغیرہ کبیرہ، جتنے بھی جھوٹ، غیبت اور اسی طرح الزام تراشیاں، بہتان اور حرام کمانا اور اسی طرح حرام کھانا، بد نظری کرنا اور اسی طرح کے جتنے بھی غلط کام ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ان سارے برائیوں، بے حیائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی عملی طور پر بچنے کے لیے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں تاکہ روزے کے معاملے کو سامنے رکھ کر کے ہم ان ساری چیزوں سے بچتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب یہ ماہ مبارک میں ہم یہ ساری برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچتے رہیں گے تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا اس بات کا کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اور اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرا ایک رب ہے جس کے سامنے مجھے ایک دن جانا ہے اور اس کے سامنے اپنے اعمال کا محاسبہ، حساب دینا ہے۔ جب اس بات کا احساس آدمی کی زندگی میں، اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور اعمال خیر کی طرف راغب ہونا اور اچھے کام کا کرنا اس کے لیے آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عملی طور پر مشق کرنے کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر آدمی جو ہے خوب کثرت سے، یعنی کہ دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کی عبادتیں کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور خیرات کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اسی طرح سے صدقے فطر ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ جب دیکھو افطار کا وقت آتا ہے اور اسی طرح سحری کا وقت آتا ہے اور اسی طرح نمازوں کا وقت آتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ارے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میرے ذمے یہ نماز فرض ہے، میرے ذمے افطار کی تیاری ہے، میرے ذمے سحری کا میرے ذمے سحری کا کرنے کا معاملہ ہے، میرے ذمے جو ہے روزے ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا ہے۔ یہ احساس اسے بار بار دلاتا رہتا ہے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان میں، گھر میں، مکان میں، تجارت میں، نوکری میں، ہر جگہ پہ اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تو روزے دار ہے، اور روزہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تو مومن ہے، وہ اللہ کے بندے تو مومنہ ہے۔ مرد کو، عورت کو یاد دلاتا ہے، ایمان کا ہونا یاد دلاتا ہے، اللہ کا ہم پر جو ہے حاکم ہونا یاد دلاتا ہے اور ہم اللہ کے ماتحت میں اللہ کے غلام ہونے کا احساس ہمیں دلاتا ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے احساس ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے ہے
کیونکہ غیر رمضان میں ہم دنیا میں اور تجارتوں میں، دنیا کے کاموں میں، دھندوں میں، اس میں پھنس کر کے اللہ کے خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا احساس اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اور اللہ کے خوف کو اپنے دل میں غالب کرنے کا معاملہ ہمارے یہاں ماند پڑ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ جب الحمدللہ شیطان کو اللہ بابرکت مہینے میں قید کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کا موقع فراہم فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے اپنی طاقت کے مطابق عبادتوں میں لگتے ہیں تو اس وقت میں کسی نہ کسی وقت اسے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، افطار میں دعا کرتے ہوئے، یا دیگر اوقات میں پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں یا آخری عشرے میں، کسی نہ کسی گھڑی میں، کسی نہ کسی عشرے میں، کسی نہ کسی وقت میں اسے یاد دلاتا ہے اس کا دل کہ تو مسلمان ہے اور تجھے اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ احساس اس کو زندگی بھر، سال کے 11 مہینے اسے یہ احساس رہتا ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، یہ بابرکت مہینہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ ایک ہمارے جسم کے اندر جو نفس ہے اس نفس پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو انشاءاللہ تعالی عملی طور پر ہم لوگ روزہ رکھ کر کے حقیقت میں اسی نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نفس جو ہے سال کے 11 مہینے کھا کر کے اور دنیا کے دوسرے کاموں میں لگ کر کے وہ فربا موٹا ہو جاتا ہے، نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ پھر عبادتیں کر کے ہم رمضان میں اسے نفس مطمئنہ یعنی کہ مطمئن نفس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آدمی کا نفس، ہمارا نفس جب مطمئن ہو جاتا ہے تو ہمارا نفس مطمئن ہو جانے کے بعد ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ بری نظر سے ہم جب اپنی نظروں کو بچا لیتے ہیں تو تب بھی مزہ اور لطف آتا ہے۔ بے حیائی کی باتوں سے بچنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، کسی کو پیار سے، محبت سے، اچھی اور نیک باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مگر جب ہمارا نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، امارہ ہوتا ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، تو اس وقت میں جو ہے ہمیں عبادتوں میں دل نہیں لگتا، نماز میں خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، دنیا بھر کے ادھر ادھر کے بیہودہ خیالات کے ساتھ ہماری نمازیں جو ہے ایسے خیالات سے بھر جاتی ہیں جس میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، من نہیں کرتا عبادت کرنے۔ قرآن لے کر کے بیٹھے پڑھنے کے لیے، مگر آدھا پارہ کیا ہوا، 2-3 صفحے کیا پڑھ لیے، اس کے بعد دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ چلو کل پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے، تہجد کے وقت میں اٹھیں گے، افطار کے بعد پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح سے نفس جو ہے اعمال خیر کرنے کی طرف جو ہے اس کو مطمئن نہیں کرے گا، اعمال خیر کی طرف اسے جو ہے کرنے نہیں دے گا، اعمال خیر کرنے نہیں دے گا، متوجہ نہیں کرے گا، اللہ کی طرف مائل نہیں کرے گا، اللہ کا خوف اسے آنے نہیں دے گا، اللہ کا ڈر اور اس کا احساس، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس اسے ہونے نہیں دے گا۔ اسی لیے اپنے نفس پر قابو کرنا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے، تو انہوں نے کیا ہی بہترین جواب دیا کہ بیٹا 2 ہی قدم، پہلا قدم نفس پر رکھ تو تیرا دوسرا قدم جنت میں رہے گا۔ ہمارا نفس میرے معزز ساتھیوں بڑا ہی امارہ ہے، یعنی کہ بہت سرکش ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایک سواری ہے، گھوڑا ہے یا 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، جب تک ہمارا کنٹرول اس سواری پر ہوتا ہے تو وہ سواری ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے۔ جب ہمارا کنٹرول اس سواری پر انکنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر سواری ہمیں گڑھے میں، ایکسیڈنٹ میں لے جا کر کے پھنسا دیتی ہے۔ کبھی کبھار وہ ایکسیڈنٹ ہماری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، ہماری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح میرے معزز ساتھیوں، ہمارا نفس اگر ہم سے انکنٹرول ہو گیا، بے قابو ہو گیا، تو ہمارا نفس ہمیں جہنم کے گڑھے میں لے جا کر کے ڈالے گا۔ جب وہ انکنٹرول ہو جائے گا اور وہ ہم پر سوار ہو جائے گا اور جب ہم مجبور ہو جائیں گے، وہ ہمیں جہنم کے گڑھے پہ لے جا کر پھینک دے گا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، نفس کو ہمیشہ مطمئنہ بنانے کی کوشش کیجیے، نفس پر قابو کیجیے، نفس کو ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ نفس کے تعلق سے آج جو ہے انسان، ہر آدمی اپنے چہرے کو بنانے، سنوارنے، خوشنما بنانے، خاص طور پر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں، مسلم مہیلائیں جو ہے اپنے چہروں کو بنانے اور سنوارنے میں لگتی ہیں۔ مرد بھی، عورتیں ہی نہیں، مردوں کا بھی یہ حال۔ مگر میرے معزز ساتھیوں، کبھی ہم نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے اور اپنے نفس کو مطمئنہ بنانے کی کبھی ہم نے فکر کی؟ کبھی ہم نے ان کے تعلق سے سوچا؟ کبھی ہم کیوں ہمارا عبادتوں میں مزہ نہیں لگ رہا؟ کیوں ہم جو ہے قرآن پڑھنا چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ پا رہے؟ کیوں ہم ذکر کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہم تہجد کو اٹھ کر کے بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہے؟ کیوں ہم افطاری کے وقت میں وقت ہوتے ہوئے بھی دعا نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہم توبہ و استغفار کے لیے ہمارے پاس ڈھیر سارا وقت ہوتے ہوئے بھی توبہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ استغفار کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟
اس پر ہم نے کبھی توجہ کی؟ کبھی اس بارے میں ہم نے سوچا؟ کبھی اس بارے میں ہم نے ہمارا خیال کیا؟ نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارا نفس ہمیں ایسا احساس ہونے نہیں دیتا. احساس کمتری پیدا کرتا ہے نفس امارہ. احساس کے پیدا ہونے کا نام ہی ہے اس کو احساس پیدا ہوگی اللہ میرا ایک رب ہے جس کے سامنے مجھے ایک دن جانا ہے. موت ایک چیز ہے جس کا سامنا مجھے ایک دن کرنا ہے. قبر ایک گڑھا ہے جس میں مجھے ایک دن سونا ہے. کیڑے اور مکوڑوں کے حوالے مجھے ہونا ہے. میدان حشر ایک میدان ہے جس میں مجھے ایک دن بغیر کسی سہارے کے وہاں کھڑنا ہے. اپنے اعمال کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے. میزان عدل جہاں پر میرے اعمال کو تولا جائے گا وہاں پر بھی مجھے ایک دن رہنا ہے. پل صراط جو بال سے بریک تلوار سے تیز اس پر بھی مجھے ایک دن گزرنا ہے. اس بات کا احساس نفس مطمئنہ دلاتا ہے. نفس امارہ ان باتوں کا احساس نہیں دلاتا. بے فکر کر دیتا ہے. نفس امارہ آدمی کو بے فکر کر دیتا ہے. کس طرح کا بے فکر ہے؟ ابھی بہت سالہ ہے اور دیکھیں گے لوگ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے کیا؟ ارے ابھی ہم تو جوان ہیں. ارے ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ ارے ابھی بچے بڑے ہونے دو. ارے شادی ہونے دو. شادی ہونے کے بعد بچے ہو گئے تو ارے بچے بڑے ہونے دو. پھر بچے بڑے ہو گئے تو پھر بچے بڑے ہونے کے بعد بچوں کی شادی ہونے دو. بچوں کی شادی ہو گئی. ارے بھیا اب تو نماز پڑھیں, اب تو عبادتیں کریں, اب تو اللہ کی طرف راغب ہوں, اب تو اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کریں, اب تو توبہ استغفار کریں. تو پھر اس کا نفس کہتا ہے ارے ابھی بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے, پوترا پوتری ہونے یعنی کہ بچوں کی شادیاں ہونے دو. پھر شادیوں میں کر دیے. پھر اس کے بعد ارے پوترا پوتری ہونے دو, نواسا نواسی ہونے دو. پھر ان کے بڑے ہونے کا. یہاں تک کہ اتنا دھوکے میں رکھتا ہے یہ نفس. اچانک ملک الموت اچک لیتا ہے اور ہماری روح پر قبضہ جماتا ہے اور ہمیں ایسے جہنم کے گڑھے میں جو ہے اعمال بد کی وجہ سے اگر ہم نے توبہ استغفار کے بغیر, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر, اللہ کے حکم پر چلے بغیر اگر نافرمان زندگی گزاری, ایسی حالت میں بے ایمانی میں, کفر اور شرک میں, نافرمانی میں, بے حیائی میں, گناہ کرتے کرتے میں اگر ہماری موت ملک الموت نے ایسی حالت میں ہماری موت کو یعنی کہ ہماری روح کو قبض کر لی, کیا حال ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ ذرا احساس کیجیے, ذرا سوچیے. جہنم کا گڑھا, جہنم کا عذاب, قبر کا معاملہ, دوزخ کا, یہ ساری چیزوں کا احساس انسان کا نفس, اس کا نفس اسے ہونے نہیں دیتا. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں, اپنے نفس پر قابو پائیے. نفس کو قابو پانے کے لیے جفاکشی کرنی ہے. نفس مطمئنہ بنانے کے لیے علماء کرام سے رابطہ کیجیے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے, بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے قرآن و سنت کی روشنی کے ذریعے سے اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزوں کو سیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر, صراط مستقیم پر لے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک دو جہاں پروردگار, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمیں نیک توفیق, نیک ہدایت عطا فرما. گناہوں سے بچنے, نیکیوں کی طرف مائل اور متوجہ ہونے, یا اللہ گناہوں سے بیزارگی ہمارے دلوں میں پیدا فرما, بیزار ہونے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کرونا کا زہریلا وائرس جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اس زہریلے وائرس سے دنیا کی انسانیت محفوظ فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.